بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ظہیر. آپ کو اسپورٹس آن میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین, ہاکی ہماری نیشنل اسپورٹ ہے اور اوبیسلی اس نے جو ریکگنیشن پاکستان کو پوری دنیا میں دی شاید کسی اور اسپورٹ میں نہیں دی. ہم دیکھتے ہیں تو 4 دفعہ کے ورلڈ چیمپئن ہیں, 3 دفعہ کے اولمپک چیمپئن ہیں, ایشین گیمز, اس کے علاوہ بے تحاشا وکٹریز ہم نے اس ہاکی میں حاصل کی. کیا ایسی ریزن بنی کہ یہ جو اسپورٹ ہے یہ کنٹینیوسلی ڈکلائن کا شکار ہوتی رہی, اور جو کرتا دھرتا تھے جو لوگ جنہوں نے اس کو سنبھالنا تھا کسی نے اس کی طرف کوئی خیال نہیں کیا؟ اس پہ آج ہم ڈیٹیل میں پورا ایک مکمل شو کریں گے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے اور کرنٹ ہاکی کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو پاکستانی ٹیم 2002 میں غالباً ہم جیتے تھے اذلان شاہ, اس کے بعد یہ ٹائٹل نہیں جیت پائے. یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور اس دفعہ ہماری ٹیم فائنل کھیلنے جا رہی ہے جاپان کے ساتھ, بڑا شاندار پرفارمنس دی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہاکی کے ون آف دا بگیسٹ لیجنڈ خواجہ جنید صاحب جوائن کر چکے. السلام علیکم خواجہ بھائی. جی وعلیکم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ. آپ ہمیشہ ہمیں آنر کرتے ہیں جی جب آپ کو زحمت دیتے ہیں. خواجہ بھائی, اگر ہم اس پہ ڈیٹیل میں آج آپ کی رائے جاننا چاہیں گے, کیونکہ اوبیسلی پورا نیشن مجھے نظر آتا ہے جیسے ہم کرکٹ میں دیکھتے ہیں نا جی, وکٹری ملتی ہے پوری نیشن یونائٹ ہو جاتی ہے اور پوری نیشن کو ایک پلیئر پرووائڈ کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہاکی میں کچھ وکٹریز ملی, ابھی کچھ ملی, ابھی ٹائٹل نہیں جیتا تو ہاکی کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے. تو وکٹریز اتنی امپورٹنس رکھتی ہے. اور ہم دیکھا کہ 2010 میں ایشین گیمز جیتا ہم نے, اور ہم 2016 میں ساؤتھ ایشین گیم جیتے. 7-8 سال سے کوئی ٹائٹل نہیں جیت پائے ہم. انفارچونیٹلی اب رہی سی کسر یہ ہے کہ ہم کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلتے ہیں, ورلڈ کپ کا بھی, اولمپکس کا بھی, وہ بھی نہیں کھیل پاتے. یہ کیا بیسک ڈکلائن کی ریزن تھی, اور ابھی جو پرفارمنس ہو رہی ہے اس پہ ہم سیپریٹ جانیں گے آپ سے. بہت شکریہ عرفان. میرے نزدیک چند ایسے عوامل ہیں جب وہ اکٹھے ہوئے تو ہمارا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا. جی ٹھیک ہے, اگر ہمارا گولڈن ایرا دیکھیں جو گلوریس پاسٹ ہے, اس میں جو سب سے بڑی ایک چیز تھی کہ ہاکی کو ہمیشہ کسی ادارے نے آن کی ہے. ٹھیک ہے, اور ہاکی کبھی بھی فائنینشیل کرائسس کا مطلب شکار رہی نہیں ہے جب ہم جیت رہے تھے, اور اس میں بھی کھیل رہا تھا اس دور میں. جب سے انڈیویجولزم آیا, اور جب سے میں یہ ڈو اپالوجائز کہ جب لوگوں نے خود اس کو, ابھی میں شیئر کر دوں, وکٹری ہیز مینی فادر, یو نو. اب اچھی جیت آ رہی ہے تو ہاکی کو اون کرنے کے لیے سارا پاکستان اکٹھا ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تو جب کوئی مسائل آتے ہیں تو کوئی بھی اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ آپ نے انٹرو میں خوبصورت بات کیا ہے کہ وی اونلی نیڈ ون ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ. جی, ہمیں ایک بندہ چاہیے. اچھا, اگر آپ انڈیویجول لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سپورٹ کرے گی گورنمنٹ. اگر آپ ادارے کو دیں گے تو دین ادارہ جو آرگنائزیشن ہے دے ول لک آفٹر بائی دیئر سیلف. یہ سب سے پہلا ایک فقدان ہے ہمارے ہاکی میں. ٹھیک ہے, اوبیسلی وہ ہمارے اولمپئنز, وہ ہمارے اسٹاربرڈس, سیلیبریٹیز جو ہیں وہ ضرور ان چیزوں کا حصہ بنے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو جو آپ کے اللہ نے کمپیٹنسی دی ہے اس کو کہیں کنٹریبیوٹ کریں, کہ آپ کسی اسکول میں, کالج میں, کسی اکیڈمی میں, کسی کلب میں جائیں اور جا کے سپورٹ کریں, کیونکہ ہم سب کی عزت ہاکی کی وجہ سے فیڈریشن خود بخود مل جائے گی. اچھا, اس پہ ہم ہر سیگمنٹ پہ علیحدہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ابھی کرنٹ ہاکی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے یہ ٹاپک میرا خیال ہے زیادہ ضروری ہے آپ کی رائے جاننا. دنیا میں ہمارا مذاق بنا, دنیا میں کوئی ایگزامپل نہیں ملتی, کسی سپورٹس کے اندر ایگزامپل نہیں ملتی کہ 2 فیڈریشن ایٹ اے ٹائم کام کر رہی ہوں. آدھے بچے اس کے پاس ہے, کچھ اس کے پاس ہے, کوئی پتہ نہیں کوئی کر رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں. اور سب سے بڑا مجھے جو اس میں ایز اے اسپورٹس جرنلسٹ مجھے بری لگی چیز کہ اس کسی ایک ہی ٹھیک ہوگا, 2 تو ہو نہیں سکتی. گھر کا سربراہ ایک ہوتا تو دائرے کی 2 فیڈریشن کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں, اور بڑی مشکل سے انٹرونشن ہوئی جا کے, اور ایک ہی, اور آج دوسری بھی سورسز سے پتہ چل رہا ہے دوسری فیڈریشن آج پھر ایک میٹنگ یا کانفرنس کرنے جا رہی ہے, پریس کانفرنس. یہ کیا مذاق بنا اور ابھی کیا ہو رہا ہے؟ عرفان, آپ نے ہاکی کے حوالے سے بہت اچھا کویسچن کیا. دیکھیں, کوئی شک نہیں ہے دنیا میں پاکستان کی جو ہاکی ہے یہ نیشنل سپورٹ ہے. دنیا میں پاکستان اور انڈیا کے علاوہ کسی ملک کی نہیں ہے. جی, اور ہماری جگ ہنسائی ہوئی, پھر ایف آئی ایچ نے انٹروین کیا اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ پلیز اس کو لک آفٹر کریں. تو دین میں بہت مشکور ہوں ایز اے ٹیکنوکریٹ پرائم منسٹر آفس کا, اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب کا, اینڈ دین اوبیسلی رانا مشہور صاحب جو اس کا پرائم منسٹر یو ٹیلنٹ ہنٹ کے چیئرمین ہیں, جی, اینڈ نو ڈاؤٹ احسن اقبال صاحب جو اس وقت آئی پی سی کے منسٹر ہیں. جی, انہوں نے پرسنل انٹرسٹ لیتے ہوئے ان فیڈریشن کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس میں جاوید میمن صاحب ہیں, ڈائریکٹر اسپورٹس ایچ ای سی, ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب پاکستان اسپورٹس بورڈ شاہد الاسلام صاحب, اور مجھے انوائٹ کیا گیا, اور انہوں نے ہمارے سے رائے جانی کہ ہونا کیا چاہیے. ہم نے 2 پوائنٹ ایجنڈا دیا اس کمیٹی نے, چیئرمین صاحب کی سرپرستی میں, رانا مشہور صاحب کی, کہ یہ ایونٹ میں ایک ٹیم جائے گی, دونوں فیڈریشن سے میٹنگ کی, 6-7 آورز لانگ میٹنگس چلی, اور ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا. اینڈ دین
दोनों कैंप, और जो वो बच्चे घर से जिनको बुलाया नहीं गया, जिनको डिपार्टमेंट ने कहा आपने जाना ही नहीं है, ये जो सुफियान है ये घर से बुलाया। अच्छा, ये उस दिन हमारे जो मिनट्स बने इस जैसे पहले मैच में हैट्रिक की जी, ये दोनों कैंप्स में नहीं था। इस्लामाबाद के कैंप में नाम आया, डिपार्टमेंट ने कहा जी आप कैंप छोड़े, वापस चला गया। इन शॉर्ट उस कमेटी ने पहला पॉइंट दिया कि आप ऑल्टमैन को पावर्स दे के 2 नॉन टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो ला लें, जिनमें स्पोर्ट्स बोर्ड का नुमाइंदा, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का नुमाइंदा, वो आए और ट्रायल्स करवाए एंड देन टीम प्रोसीड करे इसकी सरपरस्ती में ऑल्टमैन की। और इसमें अल्लाह की रहमत से हम कामयाब हुए। बेस्ट टीम बनी, बड़ी नेक नीति से बनी जी, उसको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पूरा स्पॉन्सर किया। ये मैं उनका मशकूर हूँ ज़ाती तौर पे कि उन्होंने इस गेम को ऑन किया, एक एक पैसा खर्चा, और वो मैं कहता हूँ जेन्युइनली इस बात के काबिल है कि उन्होंने आड़े वक्त में आके, वरना आपको उधर टिकटें नहीं मिलती, हाँ जी, जब होटल का पैसा कौन दे, खाने का पैसा कौन देगा, ये बातें चलती हैं। तो ये टीम चली जाती है और अब आपके सामने रिजल्ट हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ एक बंदा जो टीम को लेके चल रहा है वो ऑल्टमैन है, पीछे उसको गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है, राना मशहूद साहब एंड प्राइम मिनिस्टर साहब, एंड देन आप देखें रिजल्ट्स आपके सामने। बिल्कुल। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। ऑल्टमैन को तो हम मेरा ख्याल है 2 डेकेड से देख रहे हैं, और एक बड़ा क्रिटिसाइज भी इस पे होता है कि इसने आखिर हॉकी में क्या ऐसा करके दिखाया, कोई जो हमारी प्राइड थी वो ख़त्म हो गई, ग्लोरी नहीं दे पाया, तो हर दफ़ा ये क्यों आता है, अपने कोचेस क्यों नहीं आते। एक तो इसकी कोचिंग के हवाले से क्या कहेंगे, और इस दफ़ा ऐसा क्या डिफरेंट ये कर रहा है, क्योंकि लोग जो है यंगस्टर से बात करें या आम बंदे से पूछें तो शायद मीडिया पे नाम आता कैप्टन नवाज बट का, उसके अलावा किसी का नाम भी नहीं लोगों को आता, तो ये बच्चे परफॉर्म करना शुरू हो गए। तो बेसिक सक्सेस की रीज़न क्या देखते हैं? देखिए अगेन अच्छी बात आपने की, देखें मैंने एक वर्ड क्या है कि बड़ी डेडिकेशन के साथ, नेक नियति के साथ ऑल्टमैन पहले भी आया, नहीं मैं कामयाबी नहीं मिली, नो डाउट। इस दफा जो एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया, 2 पॉइंट एजेंडा था, मैंने एक आपको बता दिया कि राना मशहूद साहब की सरपरस्ती में डिसीजन लिया गया कि ऑल्टमैन को पावर देकर भिजवाएं। टीम फेयर सिलेक्ट हुई, दोनों सिलेक्शन कमेटियां जो 2 मतवादी फेडरेशन थी उनको नहीं लिया गया, एक न्यूट्रल सिलेक्शन कमेटी बना के सिलेक्ट की गई टीम, उसको भिजवा दिया जाता है। ऑलराइट, ये सक्सेस होगी, आपके सामने आपकी टीम की आ गई है, कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई राइट लेफ्ट से। नाउ सेकंड पॉइंट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब आपकी पूरी नेक नीति, आपकी कंटेंटमेंट जो है वो एक बिल्कुल एक मकसद के लिए है, तो अल्लाह ताला ज़रूर इज़्ज़त देता है, चाहे वो गोरा कोच हो चाहे वो काला कोच हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉइंट आ गया, हम फाइनल में आए। आज आपने अच्छी बात की, पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा है कि यार पाकिस्तान फाइनल जीते। 13 साल के बाद फाइनल में आए हैं, और हम जीतते हैं तो 21 साल के बाद ये इवेंट जीतेंगे, जो कि हॉकी के लिए एक बिग बूस्ट होगा। सेकंड पॉइंट ऑब्वियसली जो आपने पहले भी कहा, 2 फेडरेशंस हैं, राना साहब ने उसको बड़ा हम्बली टैकल किया कि लेट द टूर्नामेंट फिनिश, तो वी विल सिट टुगेदर और वी विल सी ऑल द बाइंडिंग्स एंड जो लीगैलिटीज हैं उसको सामने रखते हुए वी विल एक डिसीजन। तो वो फिर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उस पर क्या आपको लगता है, क्या एजेंडा होगा या किस बेसिस पे करने जा रहे हैं? देखिए उसका एजेंडा तो शेयर नहीं हुआ, लेकिन लग ये रहा है, जो चंद न्यूज़पेपर्स में मैंने देखा है कि जी वो कोई नया प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, PMO से जो एक हदायत है टोटली उसके अगेंस्ट है कि अभी टूर्नामेंट हो रहा है, टीम ने फाइनल खेलना है, चाहे वो कोई भी हो, 10वीं फेडरेशन हो, तो वी ऑल शुड प्रे फॉर द टीम। अच्छा, इसमें हमने क्रिकेट में भी ये बड़ी बात करते हैं, जब कोई चेयरमैन टीम के साथ ट्रैवल करता है या उनसे मीटिंग करता है तो बड़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जी चेयरमैन का काम नहीं है, लड़कों का ही डोमेन नहीं है, या कोच की डोमेन है सिर्फ उनसे बात करना, या बड़ा आपका पैनल भी बड़ा हो जाए ना उस पर भी बात होती है। तो हम बुक्टी साहब को देख रहे हैं, साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो किट में भी नज़र आ रहे हैं, हमें फुटजीज मसूल होती रहती हैं, फिर वो लड़कों से बात भी कर रहे हैं, वो उन्हीं के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो ये एज ए प्लेयर आप बताइए कि क्या ये ठीक डिसीजन है उनका, या आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ डोमेन जिस क्रिकेटर्स की होती है हॉकी प्लेयर्स की है और मैक्सिमम कोच या मैनेजर इसमें होना चाहिए डगआउट? देखिए ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि जो हॉकी के हालात हैं, जिस तरह टीम गई है, तो राजा साहब ने वेलकम किया था कि जो भी जाना चाहे जाए, उनको किसी पे इतराज़ नहीं था, चले गए। ऑब्वियसली जो मुफ्ती साहब हैं उनके पास प्राइम मिनिस्टर का एक नोटिफिकेशन है एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जरूर उसको देखेगा, उसके ऊपर लीगल ओपिनियंस लेगा एंड देन जब टीम अल्लाह की रहमत से जीत के आती है तो वो मामला भी हल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर आपके पास ऑप्शन हैं आप जा सकते हैं, उस जाने में कोई हर्ज नहीं होता है। पुराने दौर में भी नूर खान साहब जब होते थे, आप देखें कि उन्होंने, उनकी कामयाबी क्या थी, मैं शेयर कर लेता हूँ। उनकी कामयाबी ये थी कि उनके साथ जो टीम होती थी वो एक ऐसे उम्दा टेक्नोक्रेट्स की होती थी कि शायद वो कभी ही उनको ट्रैवल की जरूरत ही नहीं पड़ी, कि वो एक तो उनका कॉन्फिडेंस था, उनका एक लेवल ऑफ ट्रस्ट था, ठीक है, एंड देन टीम जीतती थी। तो जीत में सबसे बड़ी जो
میں عزت ہوتی ہے وہ ملک کے ساتھ ساتھ آپ کے پریزیڈنٹ کی بالکل ایسے جو ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس کے اوپر ایک ایسا فارمولا سیٹ کرنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ جائے یا نہ جائے, جو آپ کی ٹیم ہے وہ بیسٹ ٹیکنوکریٹ کے ساتھ ٹریول کرے. تھوڑا اب ٹیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ان بچوں نے جب فتوحات حاصل کرنا شروع کی اور ہر میچ میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی, ایک صرف انہوں نے جاپان کے ساتھ ڈرا کھیلا, باقی سب میچز میں وکٹری حاصل کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کون سے ایسے 2-4 پلیئر آپ کو لگتے ہیں جو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کھیل رہے ہیں, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آؤٹ مین نے کوئی ایسی نئی اسٹریٹجی اس دفعہ انٹروڈیوس کروائی ان لڑکوں میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جذبہ ایسا تھا جو بھیجنے سے پہلے انجیکٹ کیا گیا لڑکوں میں, کیونکہ لڑکے یہ وہی تھے, آلموسٹ زیادہ تبدیلی تو نہیں دیکھی ہم نے ان میں. عرفان بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ ٹیم گئی, جس طرح یہ ٹیم بنی, سب سے بڑا موٹیویشنل لیول ہی ہے. دو کیمپ سے کچھ بچے گھروں میں تھے, اکٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ان کو پتہ نہیں ہمیں جانا کہ نہیں جانا, کس نے جانا, کراچی جائے گا, اسلام آباد جائے گا, یو نو. تو یہ یاد رکھے ود ان دا ٹیم ایک ایسی اسپرٹ ڈیولپ ہوتی ہے, ایک ایسی موٹیویشن آتی ہے کہ جو نیکسٹ لیول ہوتی ہے, پھر وہ کچھ نہیں دیکھتی. یا میں سمجھتا ہوں اگر اس اسٹیج پہ اگر ہالینڈ جرمنی بھی ہوتی نا تو انہوں نے بیسٹ پرفارم کرنا تھا. آپ دیکھیں ملیشیا کا 3 آورس کا ڈفرینس ہے, جی, تو 3 دن چاہیے ہوتے ہیں آپ کو ایکلیمیٹائزیشن کے لیے. یہ بچے 1.5 دن کے بعد انہوں نے ملیشیا ہوسٹ کو ان کے ہوم گراؤنڈ میں, ہوم کراؤڈ میں ایک 3-1 ڈاؤن ہونے کے بعد 5-4 سے مارا. تو ان کا انرجی لیول دیکھیں کہ جیٹ لیگ کے اندر انہوں نے 100+ جو ہے نا % پرفارمنس دی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اوبیسلی کوچنگ ضرور ہوتی ہے, لیکن جو ایک انڈیویجول موٹیویشن ہوتی ہے نا وہ پھر جب آ جاتی ہے ایز اے ٹیم وہ نہیں رکتی. تو ان بچوں میں فائنل میں کیا دیکھتے ہیں, آپ کی کیا پریڈکشن ہے کہ پاکستان جس طرح خوبصورت ہاکی کھیل رہا ہے, کیا فائنل میں آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کی جو ویکنیسز اور ان کی پلس پوائنٹس دیکھ لیے ہوئے ہیں, فائنل کو وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کھیلیں گے, ٹھیک ہے. تو میں اگین کہوں گا کہ پاکستان کو ایڈوانٹیج ہوگا فائنل. اس کے 2 ریزنز ہیں. پاکستان اس کو فیلڈ گول اور پلنٹی کارنر دونوں پہ اس کی ریشو اچھی جا رہی ہے, تو الحمدللہ. اور پاکستان کی اس کا جو بلڈ اپ ہے وہ پہلے میچ سے لے کے اب تک بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہ بلڈ اپ میں لیس مسٹیکس کر رہے ہیں. اگر پاکستان ٹیم فائنل کو پیشنس کے ساتھ اور اوبویسلی جو ایک کوچ پلان دیتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے انیشیل پہلا کوارٹر, تو میچ پاکستان کے ہاتھ میں رہے گا. جاپان فرسٹ کوارٹر میں فل پریس کرے گی, آگے کوشش کرے گی کہ ہم ان کی غلطیاں کروائیں, گول کریں. اگر پاکستان اس کو سسٹین کرتا ہے میرے اللہ کی رحمت سے پھر لانگ دیکھیں پاکستان ہمیشہ تھرڈ فورتھ کوارٹر میں گول کر رہا ہے, لیکن پہلے 2 کوارٹر میں پاکستان تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے. فائنل میں اگر پاکستان نے اپنے پہلا کوارٹر کو پیشنس سے کھیلا تو انشاءاللہ یہ میچ جیتے گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کچھ اور فردر مسائل کے اوپر بھی ضرور آج آپ سے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ایک جو ہمیشہ ذکر ہوتا ہے کہ سابق اولمپئن کبھی ایک پیج پہ نہیں آتے. لاسٹ ویک شناز شیخ صاحب کے ساتھ بھی میں نے انٹرویو کیا, ان سے بھی بات کی, انہوں نے کہا جی کچھ ہمارے کلاس میں ایک کیٹیگری کے A+ ہوتے ہیں, کچھ B+ ہوتے ہیں, یہ مسائل ہیں, اس وجہ سے ہماری مینٹل ہارمنی سیم نہیں ہے. بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ جو بھی ہیں آپ سارے ہمارے سٹارز ہیں, سب نے اس ملک کو بہت کچھ دیا, اس ملک نے بھی آپ لوگوں کو بہت کچھ دیا, آپ لوگوں نے بھی ان ریٹرن جو اپنی ایفرٹ سے دیا. تو اس ملک کی ہاکی بچانے کے لیے کیا آپ لوگ سب اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے؟ ابھی بھی جو مسئلہ آ رہا ہے, آئی ایم پریٹی شیور کہ اگر آپ سارے بیٹھ جاتے اور کہتے کہ جی یہ سسٹم ہے, جیسے ابھی تو 3 لوگ آپ لوگ بیٹھے ہیں اور PM صاحب کو آپ نے یہ سجیشن دی اور یہ امپلیمنٹیشن, اگر آپ سب ایک آواز میڈیا پہ آ کے بولتے کہ نہیں یہ فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے, تو میرا نہیں خیال کہ جس طرح 2 کیا 10 لوگ بھی آ کے فیڈریشن کی بات کریں کوئی پاس بھی نہیں آ سکتا. اور یہ جو گلوری کی ہم بار بار بات کرتے ہیں پاکستان ہاکی کی, یہ حاصل کرنا تو میرا خیال ہے آپ جس دن میرا ماننا ہے اکٹھے بیٹھ گئے, اور ملٹیپل ٹائم آپ کو پتہ یہ بات میں کرتا ہوں, تو یہ تو حاصل کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل آپ نے عرفان اگین اچھی بات کی. میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں جتنے بھی اولمپئنز ہیں وہ اس ملک کا سر کا تاج ہیں, انہوں نے میڈلز جیتے ہوئے ہیں, لیکن اولمپئن ہونا ایک بہت بڑی آنر ہے, لیکن ایجوکیشن نہیں ہے. یہ ہم سب کو ریئلائز کرنا چاہیے انکلوڈنگ مائی سیلف. اونلی دوز پلیئرز یا دوز اولمپئنز جنہوں نے کوئی ایڈمنسٹریشن کو پڑھا ہے, کوئی تھیوری سیکھی ہے یا کوچنگ پڑھی ہے, دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ سٹ ٹوگیدر. یہ ہو سکتا ہے. اچھا اس کے بعد جتنے بھی ہمارے سینئرز ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کو ہمیشہ تھنک ٹینک میں ہونا چاہیے. لیکن جو سب سے بڑی ہاکی کی پرابلم ہے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 10 سال ہم نے کتنا خمیازہ بھگتا ہے ایک بندے کی وجہ سے. اگر اسی طرح یہ ہاکی کا ڈور جو ہے وہ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاور کوریڈور سے لوگ آتے رہیں گے تو ہاکی پھر مار کھائے گی, یہ کبھی سروائیو نہیں کرے گی. یہ جیسے ہم نے 3 ڈیکیڈ ویٹ کیا ہے کہ پرائم منسٹر آفس نے اب انٹروین کیا. پیٹرن چیف جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب خود ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو صرف ایک چیز چاہیے
کہ وہ تھرو جینون انفارمیشن ایک ڈیڈیکیٹڈ پریزیڈنٹ ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. دے دیں کسی کو بھی لگا دیں اور اس کو سپورٹ کریں. تو پاکستان ہاکی میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ نیکسٹ 2 ایئرز میں انٹرنیشنلی میڈل جیتنا شروع کر دیں گی. اگر یہ پیراشوٹرز اور بیک ڈور کھلے رہیں گے تو پھر 10 فیڈریشن بن جائیں گی. جس طرح آپ نے کہا یہ پی ایم صاحب کرکٹ میں بھی پیٹرن ان چیف ہیں, ادھر بھی ہیں, تو وہ ڈیسیژن لینا یا کرکٹ میں آلدو ہمیں پتا ہے کہ وہ جو نامنی پی ایم کرتے ہیں وہی بنتے ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں, بٹ وہ سوڈو کہہ لیں ہوتا تو وہی ہے, جو 2 نام انہوں نے نامینیٹ کر کے ایک کا نام انہوں نے بتایا ہوتا اسی کو. تو ادھر بھی کیوں یہ نہیں ہو پا رہا کہ آپ نے اگر پہلے ہم دیکھیں تو رجیم کے اندر بریگیڈیئر خالد کھوکھر صاحب نے 8-9 سال سرو کیے, وہ اچھا یا برا تو ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, وہ تو ہم اکثر بہت بات کی اس کے اوپر کہ اس میں کیا نقصان ہوا, بٹ ابھی جو کرنٹ سینیریو کے اندر کیوں نہیں ایسا ایکشن لیا جا رہا؟ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں حیدر صاحب اگر نہیں ہیں تو وہ اتنی کس اتھارٹی یا کس بیسس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی میری فیڈریشن جو جینون فیلئر ہے نا, آپ کو پتا فیڈریشن اس کو 10 کروڑ روپے کی مقروض ہے, پلیئرس کو ڈیلیاں نہیں ملی, جو ٹکٹس پہ ٹریول کیا ان ٹریول ایجنٹس کو ٹکٹوں کے پیسے نہیں ملے, جو کیمپس لگے ہیں وہ کیمپس کے کھانے کے پیسے نہیں دیے گئے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ایک مسئلہ, اور ہمیں آنے والے پورے جو 6-8 مہینے ہیں اس میں 20 کروڑ روپے بھی چاہیے. 10 کروڑ پہلے مائنس ہے, 20 کروڑ آگے آپ نے انٹرنیشنل ٹورز کرنے ہیں, آپ نے سیریز کھیلنی ہے, پلیئروں کو بوسٹ کرنا ہے. اگر پلیئروں کو میچ نہیں ملتے تو جیسے ابھی میچ ملنا ہے تو ابھی دیکھیں گے اس ٹورنامنٹ میں اگر انشاءاللہ فائنل جیتے ہیں تو پاکستان کی پوزیشن جو ہے 15ویں نمبر سے 11 یا 12 ہو جائے گی, کیونکہ آپ میچ کھیل رہے ہیں, آپ کو پوائنٹس مل رہے ہیں, آپ جیت رہے ہیں. اسی طرح آپ پولینڈ جا رہے ہیں, میچ جیتیں گے تو آپ کی رینکنگ بہتر ہو جائے گی. پاکستان کی رینکنگ نہ کھیلنے کی پرو لیگ کا جو ایک مسئلہ تھا ہمیں سب معلوم ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا کوسچن ہے اس پہ جس طرح پرائم منسٹر آفس نے انٹروین کیا ہے, دیٹ شوڈ بی کنٹینیو. اور جب تک یہ سارٹ آؤٹ نہیں کر لیتے نا, اس کو فالو اپ میں رکھیں, سارٹ آؤٹ کریں, اینڈ دین ہاکی کو جو نیشنل ایک پرائڈ ہے, 48 میں پارٹیسپیٹ کیا, اسمبلی نے سیلریز نہیں لی, قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہم سیلریز نہیں لیں گے, C-130 میں ٹیم نے ٹریول کیا اور اولمپک پارٹیسپیٹ کیا. عبدالرب نشتر صاحب نے اس کو ایک نیشنل سپورٹس پہ ہاکی کو نیشنل گیم قرار دے دیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ پرائڈ, اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز کہ آپ اپنے, جس طرح ہم نے شاید پہلے بھی بات کی تھی کہ اپنے بلوں کے اندر پی ٹی وی کو بچانے کے لیے اگر ہم اپنے بلز کے اندر کچھ اماؤنٹ ایڈ کرتے ہیں, پورا پاکستان دیتا ہے, تو نیشنل سپورٹس کو بچانے کے لیے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بڑے اس میں میتھڈز ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ڈیلی ویجز نہیں مل رہی, کسی کا 20 لاکھ ہے, کسی کا 30 لاکھ ہے, پریکٹس کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. پیچھے لاسٹ ایونٹ کھیلنے جانا تھا تو ہمیں یاد ہے ہاکی اسٹیڈیم کی لائٹ نہیں تھی, 3 دن لڑکے 3 دن لائٹ ہی نہیں آئی, وہ بیچارے اسی طرح ہی سلیپ لیس رہے, پھر ٹریول کر گئے. تو یہ اتنا انفارچونیٹ, اتنا سیڈ ہے کہ وہ بار بار مطلب دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ ہماری نیشنل سپورٹ کے ساتھ ہم کس طرح یہ کھلواڑ کر سکتے ہیں. اب موونگ فارورڈ ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے, بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جیتے ہم. اور جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ اب جیسے ویورشپ شروع ہوگی, جیت کے ساتھ ٹی وی پہ دکھانا شروع ہو گیا میچز کو, کیا بیسک معیار ہیں فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے, کیا کرنے چاہیے کہ اسپانسر آئے, پیسہ آئے اور یہ ہاکی ہماری دوبارہ فلرش کرے؟ ہمیشہ نا اسٹیک ہولڈرس کو ایک ٹیبل پہ لایا جاتا ہے, جس میں دیکھیں آپ کی اسپورٹس انڈسٹری ورلڈ میں ٹاپ پہ ہے, ہمیں ان کو بلانا چاہیے. ہمیں جو اسپانسرز ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن ان کو بلانا چاہیے. گورنمنٹ سب کو ہیڈ کرے اور اسٹیک ہولڈرس کو لے آئے. اکیڈیمیا سے ہاکی ڈیلیٹ ہو چکی ہے, اکیڈیمیا کو ریوائیو کرنا چاہیے. جب تمام اسٹیک ہولڈرس ٹیبل پہ آ جائیں گے تو آپ یقین کریں یہ نیکسٹ ڈے جو نا رواں دواں ہو جائے گی. اچھا یہی بدقسمتی ہے کہ ہر جو پارٹ آف اسٹیک ہے, اسٹیک وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے, ہر بندہ ہاکی کرا رہا ہے لیکن اپنی اپنی, ہم اس کو مرج نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی کا اس سے بہتر جو فارمولا ہے کہ اسٹیک ہولڈر ایک ٹیبل پہ آئیں اینڈ دین ایک چیز ڈیزائن ہو. اچھا ہمارا کیا ہوتا ہے, جو ہم نے ٹریول کرنا ہوتا ہے, ٹکٹوں کے پیسے نہیں ہمارے پاس, یہ نہیں, ہمیں جو پورے سال کا ایک کیلنڈر ہے ہمیں اس کے حساب سے پیسوں کو اس کے اوپر فکس کر دینا چاہیے. اگر ایک جگہ 3 کروڑ خرچہ ہے تو وہ الوکیٹ کر دینا چاہیے, یہ پیسے یہ فکس ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں جانے سے پہلے پتہ نہیں ہوتا. جیسے اب یہ ٹیم گئی ہے, اگر اسپورٹس بورڈ اون نہ کرے تو پھر مانگ دنگ شروع ہونی تھی. آپ نے خوبصورت بات کی, ڈیلی الاؤنسز نہیں ملے, پلیئروں کے پاس جاب نہیں ہے, گھر والے ان سے ناراض ہیں کہ بھائی جان ناٹنال کے ٹائم اپنی شکلیں خراب کر لی ہیں. تو کہتے ہیں نا مشکلیں اتنی پڑی کہ سب آسان ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ غریب بچے دن رات بھاگ رہے ہیں. اور ہمارے سوسائٹی میں ایک انڈیویجول اکیلا نہیں ہے, پوری فیملی کو رن کرتا ہے. بالکل. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نہ ہو, اللہ پاک نے ایک جیت کے قریب کر دیا. ایون میں سر جو فائنل ہوتا ہے نا, دیٹ از اینی باڈیز گیم.
یہ بہت بڑی بڑی ٹیمیں بھی ہار جاتی ہیں اور بڑی چھوٹی چھوٹی جو آ جاتی ہیں جیت جاتی ہیں. جی تو لہذا فائنل تک رسائی اس کا مطلب ہے دونوں ٹیمیں ایک لیول کی ہیں, کوئی بھی چیمپئن ہو سکتا ہے. تو لہذا جو بھی کرنا ہے وہ حکومت نے یا جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے. اور الحمدللہ جیسے ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت ایک پورا ہاکی کا پلان چاک آؤٹ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں بے شک ٹیکنوکریٹس کی رائے لی جائے, اس میں ایسے لوگ جو بڑے میں سمجھتا ہوں کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو لانا چاہیے بیچ میں, ایک ماڈل بنا کے. ہاکی کو بھولنا نہیں چاہیے. اب یہ اتلانچا ختم, ایوری تھنگ ختم, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر ایسا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس یا کوئی ایسا انفلوئنس نہیں آنا چاہیے کہ گیم پھر سفر کرے. 3 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں یار, ہم تھک چکے ہیں. ہم نا آپ یقین کریں کہ اب کئی دفعہ میں بھی سوچتا ہوں کہ یار بس اب سائڈ پہ ہو جائیں یا کہیں باہر نکل جائیں. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کرکٹ کی ایگزامپل اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اوبیسلی ایک ہی اسپورٹ لائیو رہے گی ہمارے کنٹری میں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہاکی دوبارہ کھڑی ہو. اس میں بھی ہمارا جتنے لیجنڈس ہیں نا, جو ریٹائر کرکٹرز ہیں, وہ کوئی عہدہ چاہتے ہیں اور اگر کوئی دیکھتے ہیں کوچنگ بھی چاہتے ہیں تو ہیڈ ٹیم مین جو ٹیم ہے مین کی اس کو کوچنگ کرنا چاہتا ہے, کوئی کہتا ہے میں ڈائریکٹر لگ جوں. لوور لیول پہ کہہ لیں, گراس روٹ لیول پہ کہہ لیں, انڈر 19 پہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے, ایگزامپل ہی نہیں ملتی. جیسے ہم بھارت میں دیکھیں گے تو بہت یہی گلا آپ اولمپئن سے بھی رہتا ہے کہ 90% بلکہ 95% کہے گا مجھے کوئی سیکٹری لگا دے, کچھ ہے کوئی جا کے گراؤنڈ میں کام کرنے کو تیار نہیں ہے. الحمدللہ اگر آپ کے کریڈٹ پہ بات کریں تو آپ ایک اکیڈمی بھی رن کر رہے ہیں, بچے بھی آ رہے ہیں, میں نے کوئی سکسیس سٹوری دیکھی بھی, آپ اس پہ کام بھی کیا. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے. وہ اس لیے بتانا بات کرنا ضروری ہے, میں آئی ایم شیور آپ نہیں بات کرتے, بٹ میرا ماننا یہ ضرور بات کرے تاکہ یہ ایک موٹیویشن ان پلیئروں کے لیے جو ابھی ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوئے ہیں وہ رکھے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ ایک پلیئر دے دے, ایک شہباز سینئر دے دے, ایک سمیع اللہ دے دے, کوئی بھی انڈیویجول ایک پلیئر بھی دے دے نا, تو آپ دیکھیں 22 لڑکے بن جائیں گے آپ کے. تو آپ زیادہ کی بات ہی نہ کریں, آپ تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں کو کروا رہے ہیں. تھوڑا اپنے اس رول کے حوالے سے بتائیے. عرفان بالکل, میں بھی کوچ مینیجر رہا, میں نے بھی دیکھی چیزیں, اچھی بھی لگیں, بری بھی لگیں, تنقید ہوئی, کسی نے خوشی بھی اظہار کیا. لیکن ایک چیز جو ہماری فیملی لیگیسی ہے, جو پاکستان کی پہلی ہاکی اکیڈمی تھی وہ میرے والد صاحب نے بنائی ان 70s میں. جو دنیا کا پہلا کوچنگ کورس ہوا 81 میں وہ میرے والد صاحب نے کیا. ہمارے فیملی میں 6 نیشنل کلر ہیں, ہم 6 بہن بھائی ہیں, 6 کے 6, میرے والد صاحب اور میں ہم دونوں اولمپئن ہیں, تو 7 نیشنل کلر ان 1 فیملی ہے ماشاءاللہ. اچھا, ہماری جو اکیڈمی ہے یہ ہماری فیملی لیگیسی ہے اور ہاکی ہماری قوم کی جو ہے نا انٹرنیشنل لیگیسی ہے. اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے 70 سال سے ہم لوگ ہاکی گراؤنڈ میں, میری فیملی 70 ایئرس سے, جو میرے والد 52 کی اولمپکس کھیلے تھے, ٹھیک ہے, اور میں 92 کی اولمپکس کھیلا. تو یہ اوبویس تھا کہ میرے لیے گراؤنڈ میں آنا, اور عہدوں کی بجائے آپ ہیرو کو تلاش کریں, کرافٹنگ سٹارز اینڈ کنٹینیو ہاکی لیگیسی جو ہماری فیملی ہمارے ملک کی ہے. تو اس چیز کو رکھتے ہوئے ہم نے یہ سٹارٹ کیا. اس کا لاہور میں ہماری اکیڈمی ہے, کم و بیش 400 کے قریب بچے ہمارے چل رہے ہیں. اسلام آباد میں ہماری اکیڈمی ہے, وہاں پہ 70 کے قریب بچے ہیں. اسی طرح ہماری ایک نئی اکیڈمی کھلنے جا رہی ہے 16 کو راولپنڈی میں. تو ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ وہ بچے جو ہیرے ہیں جن کو اپرچونٹی ملتی ہم ان کو لا رہے ہیں. تو آپ اس میں کوئی فیس چارج کرتے ہیں یا بالکل فری ہے, یہ بھی تھوڑا سا پلیز ساتھ بتا دیں. عرفان بالکل فری آف کاسٹ. جو میرے ساتھ کوچز ہیں آپ یقین کریں سارے اس پر والنٹیئر کام کر رہے ہیں, کوئی پیسہ نہیں لے رہا ہے. اور فورن کوالیفائڈ اس میں جنید چٹ ہے, محمد یوسف ہیں, مطلب ہمارے پاس یوسف انجم صاحب اور آصف پرویز, حبیب اللہ, ہمارے سارے لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں. میں ان کا اس لیے نام لیا کہ وہ سنیں تو ان کو موٹیویشن ہو. تو باقی میری فیملی جو ہے, میرے جو فرینڈز ہیں وہ سارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم ایک پیسہ بھی چارج نہیں کرتے ماشاءاللہ. ابھی ہم نے ہالینڈ سے شوز منگائے اپنی اکیڈمی کے لیے 100 ہاکیز, بیسٹ ہاکیز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اکوپمنٹ بھی ٹوٹل فری دیتے ہیں. جو بچہ کھیلنا چاہے وہ 1000 بھی ہوں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے اور ہیرے تلاش کریں گے اور تلاش کر کے اس ملک کی خدمت کریں گے. کیا بات ہے. اچھا, تھوڑا سا ایک تو میسج بھی ضرور کوئی اس حوالے سے دیں, اور دوسرا یہ جو سکسیس کا منترا ہے, جو فارمولا ہے, اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا, کیا ہونا چاہیے اس پہ؟ سر دیکھیں, جیسا گورنمنٹ نے ابھی اس میں اس پورے سینیریو میں انٹروین کیا, دس از دا بیسٹ تھنگ. اب ناؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیم کیسے ٹھیک ہوگی. پہلے میں چھوٹا سا ایک فارمولا دے دیتا ہوں. ہمیں 700 ایکٹیو ڈیز چاہیے, یہ ہمیشہ کہتا ہوں 700 ایکٹیو ڈیز. 700 دن ہو سکتا ہے 2.5 سال میں 3 سال میں آئے. 700 دن میں 1400 ٹریننگز ہوں گی. 1400 ٹریننگ میں 2 گھنٹے کی بھی ہو تو 2800 آورز ہیں. اچھا, اس کے اندر آپ کا انڈیویجول پلیئر اٹیکنگ اینڈ ڈیفینڈنگ اسکل سیکھ کے آپ اس کو کر دیتے ہیں سرٹیفائڈ کہ ہماری یہ ٹیم. اچھا, 28,800 گھنٹوں کے بعد
आपकी टीम दुनिया की किसी टीम को हराने के काबिल होगी। ये तमाम जो मौका है ये प्लेयर को मुहैया करना चाहिए, वेट करना चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली जो लोग सिस्टम में आए उसमें 4 C's फार्मूला, ये मैं पूरी कौम को कह रहा हूँ, आप चैनल देखना 4 C's, कोई भी इदारे ने हायरिंग करनी है तो 4 C's फार्मूला, ये मेरी पूरी दुनिया की रिसर्च है। नंबर 1 आपका किरदार, करेक्टर, C फॉर करेक्टर। नंबर 2 आपकी कॉम्पिटेंसी, ठीक है जी। नंबर 3 आपकी कंट्रीब्यूशन, कि आप बहुत बड़े ओलंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है। बिल्कुल ठीक। एंड नंबर 4 इन 3 चीजों को करने के लिए करेज। अगर आप 4 C's फार्मूले की बेस पे आप हायरिंग करते हैं ना तो कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉस में नहीं जाएगी। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अच्छा, एक इशू था वो हमारा डिस्कशन में रह गया। मैंने देखा कि क्रिकेट और हॉकी की जो प्राइड की एक रीज़न बहुत बड़ा डिपार्टमेंट भी थे, तो डिपार्टमेंट जब तक ऑन करते रहे तो अदारा खड़े रहे और लड़कों को एक सैलरीज का मसला भी नहीं आया, एटलीस्ट अदारे ही उसको लुक आफ्टर करते रहे। इरफान बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन, इसका क्या अब वे आउट क्या है और अभी क्या पोजीशन कहाँ पे खड़े हैं ये? सर बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया, ज़हन से निकल गया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने अभी लास्ट जब आए थे वो, जी, उन्होंने सारे डिपार्टमेंट रिवाइव कर दिए थे। पिछली गवर्नमेंट ने 50,000 खानदानों को बेरोजगार किया था जी, ठीक है। जब पीटीआई आई थी, मैं इसमें कभी हम स्पोर्ट्समैन हैं, हमें हर वो बंदा अच्छा लगता है जो स्पोर्ट्स मैनों के लिए अच्छा सोचता है। तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब भी जब होते थे, उन्होंने हमेशा स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब राना साहब से बड़ी डिटेल बात हुई है। जो थर्ड हमारा है, एक तो फेडरेशन को सॉर्ट आउट करना, जो थर्ड स्टेप है तमाम डिपार्टमेंट, तकरीबन 50 डिपार्टमेंट्स हमारे टारगेट में है कि ये बड़ी टीमें बनाएंगे। और जो पाकिस्तान में क्वालिटी प्लेयर्स जो है 50 डिपार्टमेंट में होंगे, तो आप देखें आपकी टीम कहाँ खड़ी है। सेकंड टीयर के तौर पे आपको एलिवेट करेगी, आपको शेल्टर प्रोवाइड करेगी और टॉप टीयर पे बर्डन भी कम हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लास्ट नोट पे ख्वाजा भाई, बातें तो ऑब्वियसली जब आपसे करते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। लास्ट नोट पे, एक तो हमारी टीम फाइनल खेलने जा रही है, इन बच्चों के लिए क्या मैसेज है? और ये जो हॉकी लवर्स हैं जो पूरी हमारी इस नेशनल गेम के साथ जुड़े हुए हैं, यकीन मानिए कि हमारा तो दिल दुखता है, खून के आंसू होता है। ये डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है। और ख़ास तौर पे मैं अपने से जब बड़ी जनरेशन से बात करता हूँ, जैसे मेरे वालिद साहब है, कुछ है, मैं आपसे जिक्र कर रहा था, वो लोग तो बेकरार हैं, बेचैन हैं इस चीज़ को लेके कि हॉकी का क्या हाल हो गया। और जब मैं उनको बताता हूँ कि जब आप में से किसी लेजेंड का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो वो ज़रूर 100 चीज़ें कहते हैं कि प्लीज़ किसी तरह ये ठीक हो जाए, क्योंकि सब आप लोगों की तरफ देखते हैं। तो उसके हवाले से भी कोई मैसेज ज़रूर दें। मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं मस्जिद में जाता हूँ जी नमाज़ों के लिए, तो लोगों को पता है ये प्लेयर ख्वाजा जुनैद है, तो लोग इज्जत करते हैं। लेकिन अब ये इस टूर्नामेंट के दौरान लोग आते हैं, पूछे कितने बजे मैच शुरू होगा, ऐसा बड़ी मुबारक हो। तो सबसे पहले तमाम जो हमारे ओलंपियंस हैं, वर्ल्ड चैंपियन, उनको ये सोचना चाहिए जब टीम जीतती है तो हम जीतते हैं जी, मेरे बीच में होने की वजह नहीं है। बिल्कुल, मैं कहीं पे भी हूँ ना तो इज्जत हमारी है। जब हम इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे तो पाकिस्तान टीम नहीं हारेगी। बिल्कुल, तो याद रखें, हमारी दुआएं इनको सपोर्ट करें। दूसरी चीज़ ऑब्वियसली जो आपने बात की है, फाइनल, मैंने जैसे पहले कहा, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। जो टीम फाइनल को, मैंने कहा ना 15 मिनट हमारे इंपॉर्टेंट है। जापान के खिलाफ, जापान देखिएगा आप फुल थ्रस्ट में आएगी पहले 15 मिनट, हमें उसी को काउंटर करना है। अगर हम उसको काउंटर करते हैं तो अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान का 3rd 4th क्वार्टर बहुत अच्छा जा रहा है। आपने कम बैक किया, इसके देख लें आप मलेशिया, कोरिया। तो इंशाल्लाह यही मैसेज है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम टीम को भी देंगे जो हमारी एक मैसेज है कि पेशेंस के साथ स्टार्ट करें एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट योर पोटेंशियल। जो आपका एज एन इंडिविजुअल एक पोटेंशियल है ना, उसको एग्जीक्यूट करें। और मेरा ख्याल है फेयरलेस खेलें, किसी डर खौफ के बगैर खेलें। अल्लाह ताला ने इधर सक्सेस दिया तो फाइनल में सर जैसे गए हैं ना, मैं अगेन कहता हूँ कि मुश्किल इतनी बड़ी सब आसान हो गई, तो अल्लाह की रहमत के साथ चल रही है। नहीं, बिल्कुल हमारी दुआएं और सब उनके साथ हैं। ख्वाजा भाई अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स रियली ऑनर टू हैव यू। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये जो एक सिलसिला कार है, जो बैठक है, आप लेजेंड्स के साथ ये कंटिन्यू रखें और हॉकी के रिवाइवल के लिए अपनी हम जो भी एफर्ट है वो ज़रूर डालते रहें। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हमारी टीम ये टाइटल जीतेगी और विक्ट्री के साथ पाकिस्तान आएगा, और फिर हम उसका इस्तकबाल भी करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।